اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوریز ہاؤس کے ناظرین کو خوش آمدید۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ قربانی کے جانوروں میں کون سا عیب پیدا ہو جائے تو ان کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے یہ بات ذکر کریں گے کہ اگر معمولی عیب پیدا ہو گیا تو اس کے ساتھ قربانی کرنا جائز ہے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے کہ قربانی کے جانور کی آنکھ کا کیا حکم ہے۔ اگر قربانی کے جانور کی آنکھ کمزور ہے، دن میں اسے نظر آتا ہے صرف رات میں نظر نہیں آتا، تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر نظر کمزور ہے لیکن یہ 1/3 سے کم ہے تو اس صورت میں بھی اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر اس کی آنکھ بینگی ہے تو اس صورت میں بھی اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد ناک کا نمبر ہے۔ اگر ناک 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے تو اس صورت میں قربانی کرنا جائز ہے۔ پھر کان کا نمبر ہے کہ جس کے کان میں سوراخ ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ جس کے کان کو داغ دیا گیا ہو تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اور کان اگر لمبائی میں پورا چرا ہوا ہے تو اس صورت میں بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ جس کے کان چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ جس کا کان اگلی طرف سے کٹ کے لٹک گئے ہوں تو اس کی قربانی بھی کرنا جائز ہے۔ جس کے کان پچھلی طرف سے کٹ کر لٹک گئے ہوں تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ مجموعی طور پر 1/3 سے کم کان میں سوراخ ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ 1/3 سے کان کم اگر کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ سینگ کی اگر بات کریں تو 1 یا دونوں سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ 1 یا دونوں سینگوں کا خول اتر گیا ہو تو بھی اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ جانور کے سینگ جڑ سے ٹوٹ جائیں جس کا اثر دماغ پر نہ پہنچا ہو تو اس جانور کی قربانی بھی کرنا جائز ہے۔ 1/3 یا زائد سینگ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ 1/3 سے کم کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ پھر دانت کی بات کریں کہ دانت اگر اس کے ٹوٹ گئے ہیں لیکن گھاس کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح اگر پیدائشی طور پر دانت ہیں ہی نہیں لیکن گھاس کھا سکتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ پھر زبان کی بات کریں تو دمبی، بیڑ یا بکری کی زبان نہ ہو تو ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور اگر گائے بھینس کی زبان نہ ہو لیکن گھاس کھا سکتی ہوں تو ان کی قربانی کرنا جائز ہوگی۔ اور اگر گائے بھینس کی زبان 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہو تو بھی ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ تھن کی بات کریں کہ بغیر مرض کے اگر دودھ خشک ہو جائے تو اس صورت میں گائے بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر 1/3 سے کم تھن کٹا ہوا ہو تو بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ گائے بھینس یا اونٹنی کا 1 تھن نہ ہو تو بھی اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر ان کا 1 تھن ضائع ہو گیا ہے تو بھی اس کی قربانی کرنا جائز ہوگا۔ یا 1 تھن کا دودھ خشک ہو جائے تو بھی ان سب کی قربانی کرنا جائز ہوگا۔ دم کی بات کریں تو 1/3 سے کم اگر دم کٹ گئی ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ دم کا درمیانی حصہ کٹ کر یا چر کر بالکل باہر نکل گیا تو بھی اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ دمبے کی چکی کی بات کریں تو پیدائشی طور پر دمبا یا دمبی کی چکی نہ ہو تو بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ پیدائشی طور پر چکی چھوٹی ہو تو بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ 1/3 سے کم چکی ضائع ہو گئی ہو تو بھی اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر قربانی کے جانور کی ٹانگ اتنی لنگڑی ہے کہ وہ اس سے چل کر قربان گاہ تک پہنچ سکتا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہوگی۔ ایسے ہی بعض جانوروں کو کھجلی کا مرض لگ جاتا ہے۔ اگر کھجلی کا مرض لگا لیکن جانور موٹا تازہ ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ کھجلی کی وجہ سے دبلا ہو گیا مگر چربی موجود ہے اور چل پھر سکتا ہے تو بھی اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ ایسے ہی وہ دبلا پتلا اور کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا اور چربی باقی ہے تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ ایسے ہی مجنون جانور جو موٹا تازہ ہو اس کی قربانی بھی کرنا جائز ہے۔ اور ایسا مجنون جانور جو گھاس کھا سکتا ہے اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ جس جانور کو کھانسی لگی ہوئی ہو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ جو جانور بانجھ ہو اس کی قربانی بھی کرنا جائز ہے۔ ایسے ہی جو مادہ حاملہ ہو
اور قریب الولادت ہو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ جس جانور کا کوئی عضو لوہے سے داغ دیا گیا ہو تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ ایسے ہی ہل چلانے والا بیل جس کی سرین پر مار کا زخم ہو تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، اور ہل چلانے والا بیل جس کی گردن پر ہل جوتنے کا زخم ہو اس کی قربانی بھی کرنا جائز ہے۔ ایسے ہی وہ جانور جس کے اوپر سے اون مونڈ دی گئی ہو یا بال اتار لیے گئے ہوں تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد